چینج کر لیں، وضو کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے حالتیں آپ جا رہے ہیں عمرہ کرنے یا حج کرنے کے لیے، احرام پہننے سے پہلے غسل واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین میں ہوتا ہے حیض و نفاس کے بعد، جب اس سے ان مراحل سے گزر جانے کے بعد پاک ہوتی ہیں تو اس وقت غسل واجب ہوتا ہے۔ حیض ایک خاص ایام ہے، نفاس ولادت کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد جو بلڈ وغیرہ آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے، اور ان دنوں کی کوئی خاص مدت نہیں ہوتی، ہر خواتین کا الگ الگ ان کا ایک نیچرل اپنا ٹائم ہوتا ہے، وہ ہر عورت اپنے ٹائم کو بخوبی جانتی ہے، تو ان تمام اوقات میں غسل واجب ہوتا ہے۔ تو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور بہت سارے مادے ایسے ہوتے ہیں جو شرمگاہوں سے نکلتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غسل واجب ہو گیا، ایسا نہیں۔ شرمگاہوں سے نکلنے والے مادے کئی قسم کے ہیں۔ ایک تو پیشاب ہے، ہر انسان اس کو پہچانتا ہے، پیشاب جہاں کہیں بھی لگے گا وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے، اور پیشاب کے قطرے نکل جانے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا بلکہ وضو ٹوٹتا ہے۔ پیشاب کا قطرہ اگر نکل جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ پیشاب کا قطرہ جہاں لگا ہے اتنا ہی وہ کپڑا ناپاک ہوا ہے، پورا کا پورا ناپاک نہیں ہوتا۔ جہاں لگا ہے اس کو دھل لیا جائے تو انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو ایسی بیماری ہوتی ہے جو شرمگاہ سے تھوڑی تھوڑی دیر پر پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، اس کو سلسلۃ البول کہا جاتا ہے، پیشاب کا قطرہ کانٹینیو نکلنا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کو صرف وسوسہ ہے، اس کو ایسا خیال ہوتا ہے، اس کو شک ہوتا ہے اور جا کے کپڑے بار بار چیک کرتا ہے، تو وسوسے سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ زبردستی بار بار ایسا چیک کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں۔ واقعی میں کسی کو ایسی بیماری ہے تو اس کے لیے اسلام میں طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت وہ وضو کر لے، پھر اس کا غسل کرنا اور اس چیز کو بار بار دھلنا ایسا نہیں، بلکہ اگر ایسا وسوسہ ہوتا ہے تو شریعت نے کہا ہے کہ ایسا انسان جس کو وسوسہ بار بار آتا ہو میرے قطرے نکلے یا نہیں، ہاتھ میں پانی لے اور اس کے چھینٹے شرمگاہ پر ڈالے، جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس کو کچھ گیلا بھی دکھے گا تو اس کے ذہن میں یہ چیز آئے ابھی ہم نے کپڑے پر پانی کا چھینٹا مارا ہے، تو اس وجہ سے وہ شک سے نکل جائے گا، اور ہر نماز کے وقت وہ وضو کرے کیونکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شرمگاہ سے نکلنے والا مادہ ہے، ایک تو منی ہوتی ہے۔ منی کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے کہ یہ جو ہے ایک طاقت سے نکلتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے اور گاڑھا اور سفید ہوتا ہے۔ شرمگاہ سے نکلنے والا دوسرا مادہ یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب کر لینے کے بعد ہلکا سفید قطرے کبھی کبھی آتے ہیں، اس کو ودی کہا جاتا ہے، وہ ودی ہے۔ اس کے نکلنے سے وہ چیز تو ناپاک ہے، جہاں لگے اس کو دھل لینا چاہیے اور وضو اس سے ٹوٹے گا، غسل واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے منی اور ودی، ایک ہوتا ہے مزی۔ مزی ایک پانی ہوتا ہے، جب انسان اپنی عورت کے ساتھ مباشرت کرتا ہے، کبھی ذہن میں گندے خیالات آتے ہیں اور جسم میں حرارت ہوتی ہے تو سفید پانی نہیں بلکہ ایک پانی نکلتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے اور شربت نما ہوتا ہے، اس میں کوئی بدبو وغیرہ نہیں ہوتی، اس میں لساست ہوتی ہے، وہ ذرا تنتا وغیرہ ہے، کھچاتا ہے، وہ مزی ہے۔ اس کے نکلنے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا، وضو ٹوٹتا ہے، جہاں وہ لگ جائے اس کپڑے کو دھلنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ ناپاک پانی ہے۔ لیکن بذات خود یہ جو منی ہوتی ہے، منی چیز یہ پاک چیز ہے، اس کے نکلنے کی وجہ سے انسان تو ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن فی نفس ہی جو چیز نکلی ہے وہ پاک ہوتی ہے۔ اس کے پاک ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں وہ چیز لگی ہوتی تھی منی، اور اس کے اثر اور وہ چیز باقاعدہ دکھتی تھی تو میں اس کو خرش دیتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور کبھی گیلا ہوتا تھا تو اسکر گھاس وغیرہ سے اس کو صاف کر دیتے تھے۔ منی نکلنے کی وجہ سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز نکلی ہے وہ پاک ہے۔ تو اس پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں کہ وہ پاک ہے بلکہ ناپاک مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اہل حدیثوں میں یہ چیز ہے کہ وہ پاک ہے تو کھایا پیا کریں، تو کھانے پینے والی چیز نہیں ہے، کھانے پینے والی چیز نہیں، بہت ساری چیزیں پاک ہیں لیکن کھائی نہیں جاتی، مٹی پاک ہے، ناپاک تھوڑی، لیکن کھانے والی چیز ہے نہیں۔ بہت سارے جھاڑ ہیں، درخت ہیں، پاک ہوتے ہیں، ناپاک تھوڑی ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ چیز کھائی جاتی ہے؟ کھانے پینے والی چیز اللہ نے اس کو بنایا ہی نہیں۔
تو کبھی کبھی اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز پاک ہے تو خطبہ وغیرہ میں یا درس میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ انسان ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا گیا ہے؟ تو ناپاک پانی جو لوگ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، گندا پانی کہہ سکتے ہیں، وہ گندی چیز ہے لیکن بذات پاک ہے۔ جیسے ناک سے نکلنے والا جو مادہ ہوتا ہے وہ پاک چیز ہے، ناپاکی نہیں ہے، کہیں کپڑے میں لگ گئے کپڑا ناپاک نہیں ہے لیکن ہے گندی چیز، کھانے پینے والی چیز نہیں ہے۔ ایسے دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں کھانا بنتا ہے، صبح تک وہ خراب ہو جاتا ہے، چاول سبزی ترکاری جو بھی ہوتی، کیا وہ ناپاک ہو گئے؟ نہیں، وہ پاک چیز ہے لیکن غلاظت ہو گئی، گندی ہو گئی، خراب ہو گئی۔ تو بہت ساری چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں، حلال ہیں، پاک ہیں لیکن گندی ہیں، کھائی پی نہیں جاتی ہیں۔ تو مزی، منی اور ودی یہ تین چیزیں ہیں۔ مزی بذات خود، منی بذات خود پاک چیز ہے لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ناپاک ہیں، کپڑے میں لگ جائیں تو اس کو دھلنا ہے، مثال کے طور پر مزی ہو یا ودی۔ اسی طریقے سے غسل کے احکامات میں سے آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، بردرجہ کئی بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، غسل کرنے سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے کہ آپ غسل جنابت کر رہے ہیں، ناپاکی سے غسل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ کہہ کر اندر داخل ہو جائیں گے غسل خانے میں، اور سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں گے۔ سب سے پہلے پانی لے کر اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھل لیں گے۔ اس کے بعد شرمگاہ کو اچھے سے دھلیں، یا جہاں جہاں گندگی لگی ہے اس کو اچھے سے دھل لیں۔ پھر جیسے نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں ویسے وضو کریں۔ اس کے بعد 3 چلو پانی لے کر اچھے سے سر میں ڈالیں، یہاں تک کہ سر کے جڑوں تک پہنچانے کی اس کی کوشش کریں۔ پھر آپ جیسے غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، آپ نہا لیں۔ خواتین کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، اگر وہ چوٹی باندھی ہیں، جوڑا باندھی ہیں تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے غسل جنابت میں۔ غالباً حیض و نفاس کے بعد اس کو کھولا جاتا ہے، کھولنے کا حکم ہے، لیکن غسل جنابت میں اگر چوٹی باندھی ہیں تو کھولنا ضروری نہیں۔ ویسے ہی کوشش کریں کہ بالوں کی جڑوں تک وہ پانی یوں ہی پہنچا لیں، اتنا۔ اس کے بعد نہا لیے، باہر نکل جائیں۔ آسان سا طریقہ ہے کہ وضو کی طرح وضو کریں، اس کے بعد نہا لیں، باہر نکل جائیں۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ اس وقت کچی زمینوں پر لوگ نہایا کرتے تھے، پاؤں بعد میں دھلتے ہیں۔ اگر نہاتے وقت یا جیسے وضو کر رہے ہیں نہانے سے پہلے اس وقت بھی پاؤں دھل لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، غسل کر کے باہر نکل جائیں۔ اگر اس طریقے سے آپ غسل کرتے ہیں تب آپ پاک ہوتے ہیں، لیکن یوں ہی اگر نہا لیں بغیر نیت کیے ہوئے، بغیر آپ وضو کی طرح وضو کرے ہوئے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے بغیر اس طریقے کو اپنائے ہوئے یوں ہی نہا کے نکل جائیں تو حقیقت میں آپ غسل جنابت سے پاک نہیں ہوئے، آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں۔ اس کے بعد جو نہانے سے پہلے، غسل کرنے سے پہلے آپ نے جو وضو کیا ہے، اگر وہ تمام چیزیں جو نواقض وضو ہیں جس کے ظاہر ہو جانے سے، جس کے پیش آ جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ تمام چیزیں نہیں پائی گئیں تو اس وضو سے آپ نماز وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نہاتے وقت آپ کے ہاتھ شرمگاہوں میں لگے، آپ نے اچھے سے صاف کیا، اس کے بعد نہاتے وقت ادھر ادھر ہاتھ لگ رہے ہیں تو آپ کو نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، غسل کرنے سے پہلے جو وضو تھا آپ کو وضو نہیں ٹوٹا ہے تو اس سے آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ غسل کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ وضو کا مسئلہ بھی بتایا جائے گا۔ وضو کے مسئلے آپ سب کو معلوم ہی ہیں۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 159 اور دیگر احادیث میں وضو کا مکمل طریقہ بتایا گیا ہے، جو ہمارے درمیان عام ہے اور سبھی کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے نیت، ہر نیک عمل میں نیت کا ہونا ضروری ہے، اور بغیر نیت کے کوئی انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ بغیر نیت کے کوئی بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے فطری چیز ہے، انسان کے دل میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ بغیر نیت کے آپ سو نہیں سکتے، بغیر نیت کے اٹھ نہیں سکتے، بغیر نیت کے آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نیت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو انسان بسم اللہ نہ کرے اس کا وضو نہیں۔ لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے، صحیح یہ ہے کہ اگر کوئی بھول جائے یا چھوٹ جاتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن وضو میں ایک چیز ہمارے درمیان بالکل نہیں پائی جاتی جس کا ہونا بہت ضروری ہے، حالانکہ واجب نہیں ہے، سنت عمل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ،
اگر میری امت پر گراں یا شاق یا بھاری نہ ہو جائے، اس کا خوف مجھے نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت یہ حکم دیتا کہ لوگ مسواک کیا کریں۔ مسواک ہمارے درمیان بالکل نہیں پائی جاتی، جبکہ اس سنت کو زندہ کرنے والے ہمارے دوسرے بھائی ہیں جن کے جیبوں میں ہمیشہ ہوا کرتی ہے اور کہیں بھی رہیں بغیر مسواک کیے وہ وضو نہیں کرتے۔ لہٰذا اس سنت کو ہمارے درمیان زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے درمیان یہ سنت بالکل مردہ ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے وضو کا جو طریقہ ہے، سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو دھلتے ہیں، اس کے بعد کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے، چہرہ دھلتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو دھلتے ہیں اور پیر وغیرہ دھلتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ وضو کے فرائض ہیں، 4 ہو گئے، اور 5واں یہ ہے کہ ترتیب ہونا چاہیے، ترتیب، اور 6ٹھی چیز یہ ہے کہ موالات ہونا چاہیے۔ 6 چیزیں وضو میں ضرورت۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس ترتیب سے آپ وضو کریں گے۔ ایسا نہیں کہ سب سے پہلے ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد پاؤں دھل لیں، پھر منہ دھل لیں، اس کے بعد مسح کر لیں نکل جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اور موالات کا مطلب یہ ہے کہ پردے پر کنٹینیو آپ وضو کریں، ایسا نہیں کہ یہاں تک ہاتھ دھلے اس کے بعد کسی نے بلا لیا آپ چلے گئے، وہاں 15-20 منٹ کھڑے رہیں، آگے آ کے آپ کہاں سے شروع کر دیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، منہ دھلیں، پھر کسی نے بلایا پھر رک گئے، باتیں کرنے لگے، کھڑے ہو گئے، سوکھ گئے اور دیر تک کھڑے رہے، پھر آئے ہاتھ دھلے، ایسا نہیں چلنے والا۔ کنٹینیو پیر در پہ اور جو ترتیب ہے اس کا خاص لحاظ رکھتے ہوئے آپ وضو کر لیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام چیزیں ثابت ہیں۔ اور جو گردن کا مسح ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انگلیوں میں خلال، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال، داڑھی میں خلال اور کان وغیرہ کے اوپر مسح، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اکثر و بیشتر سر کے مسح میں لوگ کفالت کنجوسی اور بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ کبھی ٹوپی یا دستار وغیرہ پہنے ہیں تو اس کو اٹھانا نہیں چاہیے، حالانکہ دستار کے اوپر، پگڑی کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن جب اٹھاتے ہیں، کیونکہ پگڑی کے اوپر مسح کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا تو ہلکا سا پیچھے کر کے یہیں تک کر کے واپس کر لیتے ہیں، یا بال خراب نہ ہو تو یوں ہی لے جا کے ہلکا سا ٹچ ہو جائے ایسے کر لیتے ہیں، غلط طریقہ ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ پانی لیے، اس کو گرا دیے، ہاتھ میں پانی لگا ہے، آگے سے رکھے پیچھے تک لے جائیں، اس کے بعد پیچھے سے آگے تک لے آئیں، مکمل سر کا مسح کریں۔ اسی طریقے سے کان کا مسح ہے، یہ پورا کر لیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں پڑھ لیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ وضو کا طریقہ رہا۔ وضو کے بعد بہت سارے لوگوں کو بہت سارے اعمال کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بسا اوقات لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ہاتھوں کی انگلی کو، شہادت کی انگلی کو اٹھا کر کچھ دعا پڑھتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اسی طریقے سے وضو کے درمیان بہت سارے لوگ بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی بھی دعا دوران وضو، یعنی وضو شروع کیے ہر اعضاء پہ دعا پڑھتے گئے، ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ اتنا ثابت ہے، وضو کر لینے کے بعد جو دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اللہم اجعلنی من التوابین، یہ دعا ثابت ہے، اس کے علاوہ اور جو دعائیں ہوں۔ اسی طریقے سے جب وضو ہو گیا، غسل ہو گیا، تو نماز کی باری آتی ہے۔ نماز سے پہلے 2-3 چیزیں اور ہیں جو ہمارے درمیان اکثر و بیشتر جس میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں، غالباً ہم نے کبھی بتایا بھی تھا۔ اذان میں اکثر و بیشتر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ انسان حیہ کو کھینچتا رہتا ہے، حیہ کو کھینچتا ہے، حی علی الصلاۃ بولتے ہیں، علی الصلاۃ نہیں بولتے۔ حیہ یعنی آؤ، علی الصلاۃ نماز کی طرف، اور للصلاۃ کہہ دیتے ہیں تو کیا مطلب ہو گیا؟ آؤ نماز کی طرف نہیں، للصلاۃ نماز کی طرف نہیں۔ تو بھائی اذان کس لیے ہو رہی ہے؟ یہاں کوئی پنچایت ہوگی، کوئی مشورہ ہوگا یا کوئی کارخانہ ہے، کیا ہے، کس کی طرف؟ نماز کی طرف نہیں تو کس کی طرف؟ حالانکہ یہ جان بوجھ کر غلطی نہیں ہوتی، انجانے میں ہوتی ہے، معلوم نہیں ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، جب بھی آپ اذان دیا کریں حی علی الصلاۃ کہا کریں، عین نہ بھی نکلے تو علی الصلاۃ ضرور بولیں، کیونکہ آپ کا ارادہ عین ہی کا ہوتا ہے، للصلاۃ نہ بولیں۔ نماز کے بعد اقامت کا مسئلہ آتا ہے۔ اقامت میں آپ جانتے ہیں کہ اقامت دوہری اور اکہری دونوں ثابت ہے۔ دوہری کب ہوگی؟
جب آپ شہادتین کے کلمات کو 2 کی بجائے 4 بار کہیں گے. شہادتین کے جو کلمات ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 4 بار کہے جائیں گے تب اقامت دوہری ہوگی. لیکن اگر اس کو 2 بار کہا جاتا ہے تو اقامت اقہری ہوگی. جہاں یہ پوری ایک حدیث ہے، غالباً جس حدیث میں تذکرہ ہے اذان کا، اس میں دوہری اقامت کا تذکرہ ہے. جہاں شہادتین کے کلمات کو ترجیح کے ساتھ نہیں ہے، یعنی 4 بار نہیں ہے، وہاں اقہری اقامت کا حکم ہے. تو کبھی بھی کسی سے آپ حجت کریں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ اس نے اذان میں ترجیح کے کلمات کا استعمال کیا ہے یا نہیں. شہادتین کو 4 بار کہا ہے یا 2 بار کہا ہے. اگر 2 بار کہا ہے تو اقامت اقہری ہوگی، یعنی وہ تمام کلمات جو اذان میں کہے جاتے ہیں وہ جہاں 2 بار ہے 1 بار کہے جائیں گے، جہاں 4 بار ہے اس کو 2 بار کہے جائیں گے. اذان میں کوئی ایسا کلمہ ہے جو 4 بار کہا جاتا ہے؟ کسی کو معلوم ہو تو بتائیں. اذان میں کون سا کلمہ ہے جو ہر اذان میں 4 بار کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر 4 بار کہا جاتا ہے تو اقامت میں کتنی بار کہا جائے گا؟ 2 بار کہا جائے گا. باقی تمام کلمات 2 بار کہے جاتے ہیں تو اقامت میں 1 بار کہا جائے گا. الصلاۃ خیر من النوم نماز فجر میں ہے تو اقامت میں اس کو نہیں کہا جائے گا. اقامت کے خاص الفاظ آ جاتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ 2 بار کہے جاتے ہیں. تو یہ اذان، اقامت، غسل اور وضو 4 چیزیں ہو گئیں. باقی نماز کا مسئلہ رہ گیا انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو، کیونکہ آج سنیچر ہے، لوگوں کے پاس کام بہت زیادہ ہے، ٹائم کافی ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں نماز کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں باحیات رکھے، قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی نیکیاں ہوتی ہیں چھوٹی بڑی، اللہ رب العالمین اس میں خلوص پیدا کرے. اللہ رب العالمین اس کو اپنے رحم و کرم سے، اس کو اپنے فضل سے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. غسل وضو کے تعلق سے کوئی چیز رہ گئی ہو، اگر آپ کے ذہن میں ہو، کلیئر کرنا چاہتے ہو تو کر لیں، یا اور کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ سکتے ہیں. بند کر دیں. رمضان میں چھینٹا مارنے والا کپڑے دھونے سے کپڑے